لگا پھر داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ جب لاہور کے اندر تشریف لائے، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے آتے ہی آپ نے لوگوں کو یہ نہیں کہا اپنا مال مجھے جمع کراؤ، آپ مال کے پیچھے نہیں پڑے، بلکہ داتا صاحب جب لاہور کی سرزمین میں آئے، آپ نے آتے ہی اللہ کا دین پڑھانا لوگوں کو شروع کر دیا۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کے شیخ کامل نے آپ کو حکم فرمایا کہ لاہور کی سرزمین میں جاؤ اور وہاں پر جا کر لوگوں کو تبلیغ کرو تاکہ تمہاری وجہ سے کافر بھی کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کر لیں گے۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ جب سرزمین لاہور کے اندر آئے، آپ نے آ کر اسلام کی تبلیغ کو شروع کیا۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ اس بندے کی طرف دن بدن لوگ جا رہے ہیں اور اس بندے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ایک دن داتا صاحب رحمت اللہ علیہ راستے میں بیٹھے ہیں، ایک عورت دودھ لے کر جا رہی ہے۔ داتا صاحب نے فرمایا کدھر جا رہی ہو؟ کہنے لگی فلاں بندہ ہے، اس کو ہم جا کر دودھ دیتے ہیں۔ آپ نے کہا آج اس کو دودھ نہ دو، آج اللہ کے ولی کو دودھ دے دو۔ اب وہ عورت کہنے لگی حضرت اگر آپ کو دودھ دیا، میرا دل کرتا ہے آپ کی بارگاہ میں پیش کروں، اس وجہ سے کہ آپ کا چہرہ ہی بتا رہا ہے یہ چہرہ کسی عام بندے کا نہیں، یہ اللہ کے ولی کا چہرہ ہے، اور اللہ کے ولیوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کے چہرے کو بندہ دیکھے تو بندے کو رب یاد آ جاتا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ آج کل جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، اس دور میں اگر حقیقت اور سچ کو بیان کیا جائے تو لوگوں کو وہ برداشت نہیں ہوتا، نہ داڑھی، نہ سر پر امامہ، نہ نماز، نہ انسانوں والا لباس، کچھ بھی نہیں، تو بندے کہتے ہیں جی واہ پیر صاحب آ گئے۔ میں نے کہا پیر ہونے کے لیے ہواؤں میں اڑنا شرط نہیں، پیر ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ شریعت محمدی کا پابند ہونا چاہیے۔ اور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کو عام بندے نہیں، داتا صاحب حسنی سید ہیں، اور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ سلسلہ عالیہ قادریہ کے بہت بڑے پیشوا ہیں۔ داتا صاحب کا چہرہ ہی بتا رہا تھا یہ چہرہ کسی دھوکے باز کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اس طرح کا چہرہ رب نے اپنے ولیوں کو ہی عطا فرمایا ہے۔ اب اس عورت نے جب کہا کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، پر مسئلہ یہ ہے یہاں پر ایک جادوگر ہے، اگر ہم اس کو دودھ نہ دیں ہماری بھینسوں کے تھنوں میں خون آتا ہے، دودھ آنا رک جاتا ہے۔ دادا صاحب نے فرمایا آج مجھے دودھ دے کر دیکھ لو، اگر بھینسوں کے تھنوں میں خون آیا، دودھ رک گیا، پھر آئندہ اسی کو جا کر دینا، اور اگر اللہ نے برکت عطا فرما دی تو پھر تم میرے پاس آ جانا۔ اب اس عورت نے وہ دودھ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا۔ جب دودھ دے کر واپس گھر میں گئی، دوسرے دن جب دودھ دونا شروع کیا، دودھ والے برتن بھر گئے، دودھ پھر بھی ختم نہیں ہوا۔ یہ ہے اللہ والوں کو رب نے کمال عطا فرمایا ہے۔ اب اس عورتوں کی چونکہ عادت ہوتی ہے کہ کوئی بات اگر کہیں پر پھیلانی ہو تو کسی عورت کو بتا دو، بات وہ پورے محلے میں پھیل جاتی ہے۔ اس عورت نے ساتھ والی کو بتایا تم کدھر جاتی ہو، جادوگر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ادھر ایک اللہ کا ولی ہے، میں اس کے پاس گئی، اللہ نے اس کی برکت سے ہمیں دودھ میں کثرت عطا فرمائی۔ اب وہ دوسری عورتیں بھی آئی، تیسری بھی آئی، اسی طرح جب دوسرے لوگوں کو پتا چلا، سارے لوگوں نے داتا صاحب کے پاس آنا شروع کر دیا۔ اب وہ جو جادوگر تھا اس کے پاس لوگ نہ جاتے، لوگ داتا صاحب کی خدمت میں آتے۔ اب دیکھو رب کا ایک انداز ہے، رب راستے بناتا ہے کہ کس کس طریقے سے کون کون بندہ اسلام کی طرف آتا ہے۔ اب وہ سارے بندے جو جادوگر کے پاس جاتے تھے انہوں نے داتا صاحب کے پاس آنا شروع کر دیا۔ جادوگر پریشان ہوا، کہنے لگا اپنے حواریوں کو بھیجا، جاؤ جا کر پتہ کرو لوگ نہیں آ رہے۔ انہوں نے جا کر بتایا لوگ اب ایک اللہ کا ولی ہے، اب لوگ تمہارے پاس نہیں آ رہے، لوگ اللہ کے ولی کے پاس جا رہے ہیں۔ اس نے کہا جاؤ اس بندے کو میرے پاس بلا کر لے کر آؤ۔ اب وہ جو جادوگر تھا اس کے چاہنے والے داتا صاحب کے پاس آئے، ان کا دل ہی نہ کیا واپس جائیں، وہ بھی داتا کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئے۔ وہ خود آیا، آ کر کہنے لگا تم نے میرا سارا کام بند کر دیا ہے،
تم یہاں سے چلے جاؤ۔ داتا صاحب نے فرمایا میں یہاں سے جانے کے لیے نہیں آیا، یہاں پر میں اسلام کا کام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب اس بندے نے کہا اگر تم نہیں جاؤ گے تو میں تمہیں بھیج دوں گا، تمہیں نہیں پتا میں بہت بڑا جادوگر ہوں، تمہارا جینا مشکل ہو جائے گا۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تمہارے پاس جادو ہے اور تمہارے پاس شیطانی طاقت ہے، میرے پاس اگرچہ جادو نہیں لیکن رب نے مجھے اپنے قرآن کا علم عطا فرمایا ہے۔ فرمایا تمہارے پاس جو علم ہے وہ اس علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ تم کفر پر ہو، میں ایمان پر ہوں، اور دنیا کی کوئی بھی طاقت وہ ایمان کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے انکار کر دیا، کہا میں نہیں جاؤں گا، ادھر ہوں۔ جادوگر تھا، اس کو کچھ منتر آتے تھے، ان پہ بڑا اس کو ناز تھا، کہنے لگا یہ مولوی صاحب کیا کر لیں گے، میں بہت بڑا جادوگر ہوں۔ لوگوں کو جمع کیا، کہا میں کچھ کر کے دکھاؤں گا، یہ بندہ اٹھ کر چلا جائے گا۔ لیکن جادوگر کو یہ پتا نہیں تھا یہ بیٹھنے والا عام بندہ نہیں، یہ وہ بندہ ہے جسے رب نے مقام ولایت پر فائز فرما دیا ہے۔ اب دادا صاحب رحمت اللہ علیہ وہاں پر بیٹھے ہیں، جادوگر نے بندوں کو جمع کیا، دادا صاحب نے کہا میرے چاہنے والے بھی آ جاؤ، جادوگر کے چاہنے والے بھی جمع ہو گئے، لوگ اکٹھے ہوئے، آج دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ دادا صاحب رحمت اللہ علیہ نے جادوگر کو کہا جو کر سکتا ہے کر کے دکھا۔ اب جادوگر کہنے لگا آپ کر کے دکھاؤ، آپ نے کہا نہیں تو کر کے دکھا۔ جب داتا صاحب نے اس کو فرمایا، جادوگر نے اس طرح کیا کہ ہوا میں اڑنا شروع کر دیا۔ اب ادھر جادوگر تھا، ادھر اللہ کا ولی تھا۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے دیکھا جادوگر ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، داتا صاحب کے قدموں میں جوتے تھے، داتا صاحب نے اپنے جوتوں کو ہوا میں اڑایا، اب وہ جوتے اس جادوگر کے سر میں جا کر پڑے، جادوگر زمین پر آیا، داتا کے قدموں میں گر پڑا، کہنے لگا داتا میں بہت بڑا جادوگر تھا، میں نے کہا میرے پاس بہت بڑی قوت ہے، لیکن یہ ماننے پر مجبور ہو گیا ہوں جو ایمان کی قوت آپ کے پاس ہے رب نے اسی کو ہی زیادہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ اب جادوگر داتا کے قدموں میں، اس کے حواری بھی ساتھ ہیں، آ کر کہنے لگے داتا جس نبی کا کلمہ تو نے پڑھا ہے اس نبی کا کلمہ ہمیں بھی پڑھا دو۔